اب آپ کے سامنے سرکار علامہ حیدر رضا آف لاہور اور ان کے فوراً بعد نواب شباب عارف ڈھنڈو صاحب جو شبیہ جھولا شہزادہ علی اصغر برآمد کرائیں گے۔ اب آپ کے سامنے سرکار علامہ حیدر رضا آف لاہور جعفری آف لاہور۔ اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی دوستوں کو، مومنات کو، مومنین کو، میری ماں بہنوں کو، میرے بھائیوں کو، بچوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علین مظہر العجائب تجدہ اون لکاف النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ جل جلالہ یا اللہ جل جلالہ یا اللہ جل جلالہ بنبوتک یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولایتک یا علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 ادرکنی فی سبیل اللہ بآواز بلند صلوات۔ آپ تمام مومنین کا اس صف عزا پہ آنا امام زمانہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مجلس کی دعا قبولیت کی اس لیے نہیں مانگ رہا کیونکہ جب مومن اپنے دل میں قبر حسین کو یاد کر کے یہ سوچتا ہے کہ میں نے اپنے گھر پہ امام زمانہ کو مہمان بلوانا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں وہ آئے جو 40 سال خون روتا رہا، جو چاہتا ہے کہ جو اپنے سکے بھائی کی لاش پہ نہیں روئی وہ یہاں در زہرا پہ آ کے روئے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ ہم اس کا دل میں سوچنا سنتے ہیں، ہم اس کا سوچنا سن کے ہی اس کی مجلس کو قبول کروا لیں۔ آپ میرے ساتھ ساتھ بولتے آئیں گے، میں آپ کے ساتھ سفر کرتا جاؤں گا۔ یہاں پہ سیدزادے بھی سماعت فرما رہے ہیں، میرے سنی شیعہ بھائی بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ قطعاً یہ بات نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی اپنا دل دکھا کے جائے، کیونکہ یہ وہ حسین کی مجلس ہے کہ جہاں پہ فطرس بیمار ہو کے آئے اور شفا پا کے جائے۔ آل محمد سلامت رکھے۔ میں پہلا لفظ کہنے لگا ہوں اور یہ ایک ربائی سے آغاز کرنے لگا ہوں، یہ جس کی ہے مولا اسے اس کا ثواب پہنچائے کہ بغض بے شک مزید رکھ لے۔ میرے ساتھ ساتھ بولے نا تاکہ مجھے پتا چلے کہ علی کی ولایت والوں سے میرا کلام ہے، میرا خطاب ہے۔ بغض بے شک مزید رکھ لے، کچھ تے سیداں دی دید رکھ لے۔ بغض بے شک مزید رکھ لے، کچھ تے سیداں دی دید رکھ لے۔ اوے حسین نالوں جو یزید پیارا ہی تے پیو دا نام بھی یزید رکھ لے۔ نعرہ حیدری، آل محمد سلامت رکھے۔ یہ جو ہاتھ اٹھ گئے یہ خیرات ہے جناب سیدہ کی۔ یہ جو باب الحوائج کا جھولا ہے، آپ میری طرف بھی دیکھیے اور اس جھولے کی طرف دیکھ کے خیرات مانگیے۔ جس کے پاس بیٹا نہیں وہ بیٹا مانگے، جس کے پاس گھر نہیں گھر مانگے، اور جس کے پاس زر نہیں وہ زر مانگے۔ اب کوئی مجھ سے سوال کرے کہ اے باب الحوائج کا جھولا، یہ لکڑی کا جھولا کیا دے گا، تو آؤ میں تمہیں محمد کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں۔ جب حسین دنیا میں ظاہر ہوئے، جب
جب حسین دنیا میں ظاہر ہوئے تو فطرس فرشتے نے جبریل سے کہا جبریل کہا کیا بات ہے، کہا کہاں جا رہا ہے، کہا میں جناب رسول اللہ کو مبارکباد دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا مجھے بھی ساتھ لے کر چل، مجھے بھی ساتھ لیتا چل۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا کہ وہاں پہ آیا ہے شبیر، وہاں پہ آیا ہے شبیر، وہاں پہ آیا ہے شبیر اور میرے پر جلے ہوئے ہیں، میں شفا مانگنے کے لیے جاؤں گا۔ چنانچہ جبریل کے ساتھ جناب فطرس فرشتہ جبریل کے پروں پہ سوار ہو کے جناب مولا رسول اللہ کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ اس فرشتے کے، اس فطرس فرشتے کے پر جلے ہوئے ہیں تو کائنات کے نبیوں کے سردار نے یہ نہیں کہا کہ میں دعا مانگتا ہوں، بلکہ کائنات کے نبیوں کے سردار نے کہا یہ میرے بیٹے حسین کا جھولا ہے، اس لکڑی کے جھولے سے مس کر فطرس کو پر مل جائیں گے۔ فرشتے نے ایسا ہی کیا، جیسے ہی فطرس فرشتہ جناب حسین کے جھولے کی لکڑی کے ساتھ مس ہوا تو جھولے نے یہ نہیں کہا کہ میں بول نہیں سکتا اور میں شفا نہیں دے سکتا، کہا جب اس نے کہہ دیا ہے تو جب اس نے کہہ دیا ہے تو میں تمہیں شفا دوں گا۔ تو جب حسین کا جھولا شفا دے سکتا ہے تو عباس کا عالم شفا کیوں نہیں دے سکتا؟ نعرہ تکبیر! دیکھیے میں نے نعرہ اس لیے لگایا ہے تاکہ جب آپ ہاتھ اٹھائیں مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہاں بھی غدیر کا میدان ہے اور کائنات کے نبیوں کا سردار جھولے کے پاس ہے۔ آپ جناب مصطفیٰ کو، جناب باب الحوائج علی اصغر کو سلام پیش کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آل محمد سلامت رکھے، محروم نہ رہ جائے، کوئی ڈھونڈ رہے ہیں، محروم نہ رہ جائے کوئی ڈھونڈ رہے ہیں اور پیارے ہیں بڑے جبھی ان کو ڈھونڈ رہے ہیں اور جنت کے مکانات میں پہنچانے کی خاطر محشر میں ملنگوں کو علی ڈھونڈ رہے ہیں۔ جی جی محشر میں ملنگوں کو علی ڈھونڈ رہے ہیں، محشر میں ملنگوں کو علی ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور ڈھونڈا کسے جاتا ہے؟ خدا کی قسم تم نے مانا ہی اس کو ہے جو محشر میں بھی کچھ لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا۔ محشر میں ملنگوں کو علی ڈھونڈ رہے ہیں، یعنی کوئی ملنگ ایسا ہوگا جو محشر میں علی کے سامنے نہیں ہوگا اور علی اس ملنگ کو ڈھونڈیں گے۔ اور وہ ملنگ کون سے ہوں گے؟ یا علی لا یحبک الا حلالی ولا یبغضک الا حرامی۔ یا علی آپ کا نام سن کے جو ماتھے پہ شکن لے آئے سمجھ لیجئے کہ حرام زادہ ہے۔ اور یہ نہیں کہا کہ کوئی مسلمان سنی شیعہ دیوبندی ہوا یا کوئی عیسائی یا کوئی ہندو، بلکہ کہا جو بھی، اس لیے تو جس نے بھی علی کی ولایت کا اقرار زبان سے کیا اور میدان میں دونوں ہاتھ بلند کر کے کہا نعرہ حیدری۔ آل محمد سلامت رکھیں، یہ جملے کہے تھے آپ کو جوڑنے کے لیے، ٹھیک ہے جی، اور حدیث مبارکہ بھی آپ کو سنائیں۔ آپ کی توجہ ہو گئی، آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے، اب قرآن کی آیت پڑھو، آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ قرآن مجید کی جس آیت مجیدہ کو میں لے کے آج تک میں چل رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لیہدی القوم الکافرین۔ بآواز بلند صلوات۔
آل محمد سلامت رکھے. خالصتاً عقیدہ پڑھنے کی کوشش کروں گا اور قطعاً کسی کا دل دکھانے کا میرا مقصد نہیں ہے. جو بھی اچھا زبردستی میں نے آپ سے داد لینی نہیں ہے، کیونکہ زبردستی کرنا آل محمد کا شیوا نہیں، تو پھر آل محمد کے ماننے والوں کا شیوا کیسے؟ جو کہتے ہیں کہ مجلس میں جو ہاتھ اٹھائے گا تو وہ یہ ہوگا وہ یہ ہوگا، بلکہ نہیں. معصوم فرماتے ہیں، تاجدار ولایت کے 5ویں سردار فرماتے ہیں کہ بندہ میرے داد حسین کی مجلس میں آ جائے اور اس کے گناہ سمندر کے کنارے جتنے ہوں اور وہ میرے داد حسین کا ذکر سن کے اٹھے، اپنے آپ کو ایسا پائے جیسے ماں کے شکم سے ابھی باہر. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. تو معصوم رہنے کے لیے ذکر محمد و اہل بیت محمد سنا کرو اور بچوں کو سنایا کرو، اور یہ صحابہ کی سنت ہے. آپ کا خاموش ہونا بنتا تھا، آپ پہ ناراض تو میں ہوں ہی نہیں. یہ تو صحابہ کی سنت ہے. جو بھی بچوں کو علی ولی اللہ پڑھاتا ہے، کائنات کے نبیوں کے سردار نے کہا اے میرے عزت والے صحابہ اپنے بچوں کو آزماؤ. کہا یا رسول اللہ کس کے متعلق آزمائیں؟ کہا میرے علی کے متعلق. دیکھیں میں منبر پہ بات کر رہا ہوں اور میں لفظوں کا نہیں حرفوں کا ضامن ہوں. یہ بات میری کیمرے میں ریکارڈ ہو رہی ہے اور ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہوں. میں نے کیا کہا؟ جناب رسول اللہ نے کہا اپنے بچوں کو آزماؤ علی کے متعلق. کس کے متعلق؟ میرے ساتھ بولیں علی والے. علی کے متعلق. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر مدینے کے بازار میں، مدینے کے صدر بازار کے چوک میں کھڑے ہو جاتے اور وہاں سے علی آ رہا ہے، بچے کو پوچھتے کہ یہ کون آ رہا ہے؟ جو کہتا علی آ رہا ہے اس بچے کو چومتے، اور جو کہتا نہیں جانتا اس کی ماں کو گھر جا کے طلاق دے دیتے. آل محمد سلامت رکھے. خاموشی سے سن رہے ہیں نا؟ مجھے لطف آ رہا ہے تاکہ آپ کی توجہ ہے. مجلس آپ کہتے ہیں جی مجلس میں لا 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 واہ واہ واہ، یہ مجلس کی مقبولیت نہیں. مجمع توجہ سے سنیں، یہ ہے مجلس کی مقبولیت. اور آپ کو ایک اور بات ہدیہ کر دوں، آپ کی ذرا بھی تحقیر کرنا میرا مقصد نہیں. کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے مجالس حسین میں جب آپ آ کے بیٹھے تو اپنے ساتھ کم از کم آپ جسے محسوس کرے کہ میرے ساتھ بیٹھا ہے وہ امام زمانہ ہے. اور جب تیرے وقت کا امام تیرے پاس بیٹھا ہے تو اس طریقے سے بیٹھ تاکہ اسے پتا چلے کہ یہ ہمیں ماننے والا بیٹھا ہے، سوچنے والا نہیں. میں نے آیت کا ترجمہ بھی نہیں کیا. یا علی تیرے نعرے پہ بھائی میں ایک بات ہدیہ اور کر دوں، اور میں روزانہ اس بات کو کر رہا ہوں تاکہ میرے مومن بھائیوں تک پہنچ جائے. میں نے ابھی پسینے کا قطرہ پھینکا ہے نیچے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک کا قطرہ گرے تو بنتا ہے نبی. محمد کے پسینے کا قطرہ گرے تو بنتا ہے نبی. مومن کے پسینے کا قطرہ گرے تو بنتا ہے فرشتہ. اور وہ فرشتہ کرتا کیا ہے؟ جب تک بندہ آل محمد کی ذات پہ درود پڑھتا رہتا ہے فرشتہ اس کی ذات پہ درود پڑھتا. اور ہوا میں بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. یہ کتاب ہے اصول کافی، شیعہ کی سب سے بڑی کتاب اصول کافی. اگر کوئی دلیل لینا چاہے تو بھی آپ کو مل سکتی ہے، جو بھی دلیل لینا چاہے اسے مل سکتی ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اسے روایت کرتے ہیں تاجدار ولایت کے 5ویں سردار فرماتے ہیں بندہ ہماری ذات پہ خوش ہو کے درود پڑھے ہم اس بندے کے رزق میں کمی نہیں آنے دیتے. اور یہ کم از کم درود کو اپنی عادت نہیں اپنی عبادت بنائی. اور درود پڑھا کن پہ جاتا ہے؟ سلم
जिन्हें सल्लू फिर तस्लीम, जो सल्लू हो उसे तस्लीम किया जाता है, और ये तस्लीम वाले हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहर रसूलो बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाह ला यहदिल कौमिल काफिरीन। ए रसूल, जो कुछ आपके परवरदिगार की तरफ से आप पर नाजिल किया गया है इसे पहुंचा दीजिए, और अगर आपने ऐसा ना किया तो गोया आपने कोई भी रिसालत का काम नहीं किया। मेरे वाजिबुल एहतराम अहले सुन्नत भाई अपनी किताब तफसीर मजहरी में, तफसीर दुर्र मंसूर में, अस्सवाए के मुहर्रका में, मैंने ये जो आखिरी नाम लिया है ये खाने काबे का इमाम है, ये गली मोहल्ले का मौलवी नहीं। अस्सवाए के मोहर का अलामा हजर इब्न मक्की, मक्का के रहने वाले, खाना काबा के इमाम बन चुके थे। तफसीर दुर्र मंसूर इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह कम अज कम 500 किताबों के मुसन्निफ, वो लिखते हैं कि अल्लाह ने जब या अय्युहर रसूलो बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु कहा, अल्लाह ने अपने हबीब को धमकी दी कि अगर तुमने ये पैगाम न पहुंचाया तो कोई भी रिसालत का काम, कोई भी रिसालत का काम। अब मेरे भाइयों ने लिखा है कि जब ये आयत मजीदा नाजिल हुई 1,25,000 रज़ी अल्लाह सहाबा किराम थे, और भाई इसका मतलब है कि सभी ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया था। यानी कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ाहिरी तौर पे ज़ाहिर हुए, जब ज़ाहिरी तौर पे ज़ाहिर हुए तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान गदीर तक जो भी अल्लाह ने पहुंचाना था वो पहुंचा दिया। इसका मतलब है कि जब तक कायनात के नबियों का सरदार था ज़ाहिरी तौर पे, अभी भाई ने कहा अफजल हुसैन अफजल ने, अल्लाह आले मोहम्मद इसके एजाज में मौला इसको ऐसी बरकत अता करे कि मौला इसे अपनी रियाया में शामिल करे। अफजल हुसैन अफजल, एक जुमला मैं आपको हदिया करता हूं। वो जुमला कौन सा है कि सबसे पहले जरूरत थी ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम आए, आदम ने तबलीग की, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत हब्बतुल्लाह जिसने आदम का जनाजा पढ़ाया उसने भी तौहीद पे गुफ्तगू की, लेकिन जो भी आता रहा उसने ये भी कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। लेकिन बाद में अहमद आने वाले हैं, आदम आए उन्होंने भी कहा था अहमद आने वाले हैं, ईशा भी, 1,23,999 पैगंबर। मैंने बारगाह में ये जुमला कहा था कि 1,23,999 पैगंबर जिसकी नकाबत के लिए आए। देखिए ये नकीबे मिंबर हैं, अल्लाह आले मोहम्मद इनको सलामत रखे। अब ये नकीबे मिंबर हैं, इन्होंने कहा अल्लामा हैदर रजा आ रहा है, इन्होंने कहा तौकीर अब्बास आ रहा है, इन्होंने कहा अफजल हुसैन आ रहा है। यानी इनका बताने का मकसद ये था, इनका बताने का मकसद ये था कि अभी हूं मैं आपके सामने, मेरे बाद कोई और आने वाला है। देखिए मैं मेहनत आप तक पहुंचा रहा हूं। अल्लाह ने आदम को भेजा, आदम ने क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम से लेकर ईसा तक सब कहते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई नूह नजीउल्लाह बना, कोई मूसा कलीमुल्लाह बना, कोई इब्राहिम खलीलुल्लाह बना, कोई इस्माइल ज़बीउल्लाह बना, कोई अब्दुल्लाह ज़बीउल्लाह बना।
آپ مجھ سے پوچھئے نا کہ عبداللہ کو ذبی اللہ کیوں کہا؟ حیدر رضا تم نے عبداللہ کو ذبی اللہ کیوں کہا؟ اور میں آپ کو دلیل دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رسول کے والد تھے، انہیں ذبی اللہ حیدر رضا تم نے کیوں کہا؟ کیونکہ جناب عبد المطلب نے منت مانگی تھی، اللہ مجھے اتنے بیٹے دے، میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، میں اللہ کی راہ میں ایک بیٹا قربان کروں گا۔ تو جب 10 بیٹوں میں سے 11 یا 12، مجھے اتنا پتا نہیں، وَقَانَ اللَّهُ شَيْءٍ عَلِيمًا، تاکہ میں بات کر دوں، تاکہ مجھے کوئی کہے کہ یہ اتنے بیٹے ہیں یا اتنے 10 ہیں یا 12 ہیں، اس بات کا مجھے علم نہیں۔ اس بات کی دلیل دینے کے لیے حیدر رضا تیار ہے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ جناب عبداللہ علیہ السلام کی جب قربانی کا وقت آیا تو قرہ ڈالا گیا، قرہ نکلا عبداللہ علیہ السلام پر۔ میں نے پہلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا، اور یہ ہے ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرہ ڈالا گیا، نام نکلا جناب عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ کے باپ کا۔ جناب عبد المطلب نے کہا میں تو اسے قربان نہیں کروں گا، پھر قرہ ڈالا گیا، اللہ علیہ محمد سلام، پھر قرہ ڈالا۔ میں اپنی بات مکمل کروں گا جی، تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیجیے، ابھی میں چھوڑ دوں گا، مسائل میرے بھائی جان پڑ دیں جو مہمان ہیں، اللہ علیہ محمد نے سلامت رکھے۔ قرہ ڈالا گیا حضرت عبداللہ پر کہ اسے بچانا ہے، باقی بیٹوں میں سے کسی نہ کسی کو قربان کر دوں گا۔ دوسری مرتبہ قرہ ڈالا، تیسری مرتبہ قرہ ڈالا، چوتھی مرتبہ قرہ ڈالا، حتیٰ کہ 7 مرتبہ قرہ ڈالا گیا، نام نکلا عبداللہ کا، محمد کے باپ۔ اب جناب عبد المطلب نے کفارہ ادا کرنے کے لیے 1000 اونٹ جناب عبداللہ کے لیے قربان کر دیا، اس وجہ سے عبداللہ بن گئے ذبی اللہ۔ بادشاہ ٹھیک ہے، آل محمد سلامت رکھیں، درود پڑھ دیں آل محمد کی ذات۔ خوش آمد نہیں ہے، بہت بڑے باپ کے بیٹے، بہت سے ذاکروں کو ان کی شاعری کی وجہ سے آل محمد نے اعزازات بخشے ہیں۔ ان کے والد صاحب نواب عارف ڈھنڈو صاحب ہمارے گجرانوالے کے رہنے والے ہیں، اللہ آل محمد ان کو سلامت رکھے، ان جیسے بندوں کا سایہ مولا ہم پہ سلامت رکھے۔ خوش آمد نہیں، خوش آمد کرنے والے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ بآواز بلند صلوات پڑھ۔ اب عبداللہ کا بھی آپ کو پتا چل گیا کہ یہ ذبی اللہ کیوں ہے۔ اب جو ذبی اللہ بنا، جو خلیل اللہ بنا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ بات آپ کو یاد ہے نا جو میں نے کی ہے، لا الہ الا اللہ کی تبلیغ تھی۔ جب تک جناب محمد مصطفیٰ نہیں آئے تو بندے رہے علیہ السلام۔ ابھی ایک جملہ کہا تھا شاید بھائی توقیر نہیں یا افضل حسین افضل نے، کہ اپنے جناب یوسف کے ساتھ جو نبی ہے اس کے 10 بھائیوں نے 10 نمبری کی یوسف جیسے نبی سے، اور 6 مہینے کا ہے علی اصغر، اس نے اپنے باپ کے ہاتھوں پہ ملعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اور میں علی کا علی بیٹا ہوں۔ ہم فرار والے نہیں، ہم کرار والے ہیں۔ تو جب ان کا 6 مہینے کا علی اصغر اس نبیوں سے افضل ہے جس نبیوں کے بھائی اپنے بھائی نبی کو قتل کرتے رہے، میں نے تو جملہ کہہ دیا ہے، آل محمد سلامت رکھے، لا الہ الا اللہ۔ ضرورت لا الہ الا اللہ کی تھی۔ پھر آدم صفی اللہ جو بھی آیا گیا، کلمہ بنتا گیا، کلمہ بنتا گیا۔ جب کلمہ بنتا گیا تو آئے جناب محمد مصطفیٰ۔ دیکھیے آپ توجہ میری طرف فرمائے، آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ آپ درود پڑھ دیں محمد و اہل بیت محمد کی ذات پر۔ جی میں سمیٹ رہا ہوں میں اس میں سے۔
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ظاہری طور پہ ظاہر ہوئے تو دیکھا کیا؟ مکے میں بدو ہیں، بیٹی ہوتی ہے زندہ دفن کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی کعبے کے طواف کرنے کے لیے آتا ہے تو پہاڑی کے پیچھے چھپ کے اس مسافر کو، اس سوار کو لوٹ لیتے ہیں۔ اگر کوئی کمزور نظر آئے اس پہ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ نے کائنات کے نبیوں کے سردار کو کہاں بھیجا؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا لا الہ الا اللہ۔ چلیے میں یہاں پہ ایک اور بات ہدیہ کر دوں۔ یہ بات یہ ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ جو ہم ٹیلی ویژن پہ اذان سنتے ہیں نا، اذان ہو کے پھر پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة نعرہ حیدری، ٹھیک ہے بات؟ ابو طالب کے گھر میں اسلام کی پہلی دعوت ہوئی، اور گھر میں جس کے دعوت کی جائے کم از کم اسلام کی اس گھر کو اتنا پاک ہونا چاہیے کہ جس گھر کو اللہ پاک کرے۔ خانہ کعبہ میں بت تھے، اللہ کے اپنے گھر میں بت تھے، ابو طالب کے گھر میں بت نہیں تھے۔ آغا دیوان ثقلین صاحب یہاں پہ جملہ پڑھ کے گئے ہیں ابو طالب کی شان میں، اور ابو طالب نہیں جناب عمران ہے، ابو طالب کے والد جناب عمران۔ جناب عمران کے گھر میں بت نہیں تھے، اسلام کی پہلی دعوت ہوئی۔ کائنات کے نبیوں کے سردار نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ۔ سبھی چپ جیسے آپ چپ۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کو مانو۔ سارے پریشان، یہ دعوت کا جو یہ معاملہ تھا یہ صرف اسی لیے تھا کہ اپنے اللہ کو اللہ منوانا، اور مولا کائنات رسول اللہ کو گفتگو کسی نے نہیں کرنے دی۔ ایک دن، دو دن، تین دن، تیسرے دن ابو طالب اٹھے، انہوں نے کہا جب تک محمد رسول اللہ اپنی بات مکمل نہیں کریں گے یہاں سے میں کسی کو جانے نہیں دوں گا۔ یہ ہے عمران کی جرات، کہا میں یہاں سے کسی کو نہیں جانے دوں گا۔ اب میں اس بات سے ٹچ کرتا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے احسان کا بدلہ احسان، احسان کا بدلہ احسان، احسان کا بدلہ احسان۔ کائنات کے نبیوں کے سردار نے، میں نتیجہ دینے لگا ہوں، کائنات کے نبیوں کے سردار نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مسلمانوں کے لٹریچر میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی 10-11 سال کے دبلے پتلے پتلی ٹانگوں والے کھڑے ہوئے، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علی نے کر دیا محمد پہ احسان۔ اللہ نے کہا میرے حبیب احسان کا بدلہ احسان ہے۔ کہا یا اللہ علی کا احسان کیسے؟ کہا اس نے پڑھا ہے لا الہ، تو نے پڑھا لا الہ الا اللہ، اس نے پڑھا محمد رسول اللہ۔ اب مصطفیٰ تو پڑھ دے علی ولی اللہ۔ بس اداداروں، اس علی ولی اللہ کی خاطر سب سے پہلے شہادت دی ہے کائنات کے سید المرسلین نے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ دوسری شہادت جناب سیدات النساء العالمین۔ تیسری شہادت حضرت امام علی علیہ السلام، حضرت امام علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ چوتھی شہادت حضرت امام حسن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور یہاں پہ جھولا ہے علی اصغر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور چونکہ میرے ذہن میں تھا کہ یہاں پہ مولا عباس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم بھی ہے، جھولا اس لیے رکھا ہے کہ جھولے کو دیکھ کے تم دعا کرو کہ اللہ رباب کی اجڑی جھولی کا صدقہ تجھے اولاد دے، اجر و کمن اللہ۔
جس کی اس جملے پہ ہائے نکلی ہے مولا اس کی ہائے کو قبول کرے۔ سیدہ فرماتی ہے کہ ہمارے فضائل جیسے مرضی سنا کرو، جب میرے غریب بچوں کی ذاکر شہادت پڑھنے والا شہادت پڑھے نا تو ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے۔ مولا تیری ہائے کو قبول کرے۔ عزادارو مدینہ میں چلتے ہیں، 27 رجب کا دن گزار کر 28 رجب کی رات کو جب آل محمد نے مدینہ چھوڑا، مولا تیری ہائے قبول کرے، جب آل محمد نے مدینہ چھوڑا تو مدینہ چھوڑنے کا انداز دیکھیے گا، آگے آگے علی اکبر ہے، پیچھے حسین ہے، قاسم ہے، اور محمد ہے، علی اصغر ہے، صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، جناب حنفیہ ہے، جناب مولا عباس ہیں، اور اس عباس کا جملہ سننا، جیسے ہی سیدہ کا اونٹ جب چلتا نا تو مولا عباس اونٹ کے قدموں کے نشان مٹا دیتے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا عباس اس اونٹ کے قدموں کے نشان مٹانے کی وجہ کیا ہے؟ کہا عباس کے ہوتے ہوئے میری آقا زادی جس پہ سوار ہے اس کے قدموں کے نشانوں تک کسی کی نظر نہ پہنچے۔ عزادارو جس کے سہارے وہ سیدہ مدینہ سے کربلا، جب مدینہ سے کربلا آئی ہے نا تو آج 8 محرم ہے، میں تجھے بتاؤں، میرے بتانے کی تجھے ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، جب میں کہوں نا کہ عباس دریا کی طرف گیا، بس تیرے ذہن میں قبر عباس آنی چاہیے۔ عزادارو سکینہ نے کہا عباس، چچا عباس، اور میرا 6 مہینے کا اور علی اصغر پیاسا ہے، اور 3 محرم سے اور ماں سے اور غذا نہیں ملی، اور میرے علی اصغر کے اور لب خشک ہو گئے ہیں۔ کہا آقا حسین، اور مجھے عباس سے برداشت نہیں ہوتا، اور جو سکینہ اللہ تش کی صدائے بلند کرے، جناب سکینہ نے ادھر اللہ تش کی صدائے بلند کی، ادھر عباس اور غش کھا کے زمین پر وَسَيَّلَّمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مَنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُ